الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ترجمہ: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ سابق قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محض زبانی کلامی دعووں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو ابھی آزمایا ہی نہیں۔ جہادی عمل اور صبر و صفات جیسی صفات کے ذریعے ہم کو اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنا پڑے گا۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مذہب کا انسان آخرت میں جنت ہی چاہتا ہے۔ ہیل اور پیراڈائز، جنت اور جہنم کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ تر ادیان کے اندر ہے، لیکن مسلمانوں کو ان سے مختلف ہونا پڑے گا، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت جو ہے وہ تفصیل سے دے دی ہے کہ کن کام کے کرنے سے جنت کا حصول ہے اور کن کاموں کے کرنے سے جہنم ملتی ہے۔ غزوہ احد میں جو مسلمان شریک تھے ان کو آزمائش اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئی، اور اس آزمائش سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا جو ہے ایمان اور پختہ ہو گیا اور بڑھ گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں بتایا ہے کہ آزمائشیں سب پر آئیں گی۔ اگر ہم اپنی آزمائشوں کو پہچانے ہی نہ تو ان میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ ہر وقت نظر اسی چیز پر لگی رہنی چاہیے کہ کون سی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آزمائش ہے، اور پھر اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان والوں پر چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک اہم بات سمجھ لینے کی ہے کہ دشمن سے مقابلے یا کسی بھی آزمائش میں پڑنے کی کبھی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا موقع آئے تو انسان صبر و ثبات سے کام نہ لے سکے۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم پر کوئی آزمائش کا وقت آئے تو اس وقت ہم کو ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ اگر ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں سبھی کو جانا ہو تو کون اس سے انکار کرے گا، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ جنت کے طلبگار تو ہم ہیں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے محنت، مشقت، جہاد اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ جنت میں جانے کی آرزو رکھنے والوں کو ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے اور حسب موقع ان چیزوں میں اپنی جانوں کو لگا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ مسلمانوں کو تکالیف میں مبتلا کرے غزوہ احد کے اندر، اور پھر وہ سب مسلمان ثابت قدم رہیں جو سچے ایمان والے ہیں، اور پھر ان کے درجات مزید بلند ہوں اور ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ایسے اعمال کے کرنے والا بنا دے جو ہم کو تیری رحمت کے سائے میں جنت میں پہنچا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔